بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور میں تھے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ 3 دن روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی کچھ غیب سے حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے خدمتگاروں کو کھلاتے۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بٹتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جوں کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پا کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی حضرت محبوب الہی کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ زاری کرنے لگی۔ مجھے اپنی خدمات سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور گداز تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جوں کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی۔ 4 روز تک کوئی خریدار نہیں ملا۔ وہ خاتون بھی دوسرے درویشوں کی طرح اتنے دن سے فاقے کے ساتھ تھی، مگر انہیں خود سے زیادہ ان درویشوں کی فکر تھی۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی کی قیمت سے سیر بھر کا جوں کا آٹا آیا اور جب عصر کا وقت آیا تو وہی سیر بھر آٹا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین نے پیر مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کہ آٹے کو دیگ میں ڈال دیا، پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا، اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں شامل پکا لیا جائے۔ اسی طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آگ کے شعلے بڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک گڈری پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور ناراض زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے۔ آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ وہ فقیر مولانا یعقوب کے پاس آئے جو کہ دیگ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور دوبارہ پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے دو، دیگ کو بند کیوں کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دے۔ وہ فقیر اپنی ظاہری حالت سے قوی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین نے گڈری پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حضرت کمال الدین سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے، اندازہ ہوتا ہے وہ کچھ کھائے
پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا کمال الدین نے عرض کیا، مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں تو اس درویش کا بھی حصہ ہے، ہم تو محض منتظم ہیں۔ ان درویش سے کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرا دیے۔ گڈری پوش شدید اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہہ کر کھانا جس حالت میں بھی ہے بھیج دیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گڈری پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منو عین بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ حضرت شیخ بڑے جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا مگر پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت شیخ نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی ہے مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شیخ اب انتظار نہیں، تم اس آگ کی بات کر رہے ہو، میرے شکم میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اس سے بھی فزوں تر ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر کچھ نہیں فرمایا، آستنین چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس چلے گئے۔ مولانا کمال الدین کو گڈری پوش فقیر کی یہ ادا سخت ناگوار گزری تھی کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور ایسے بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کی خدمت گار ہو۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کمال الدین نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ کو اٹھاتے ہوئے بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بلا جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی سے منع کرتے رہ گئے مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو کے رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گڈری پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھی جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نہایت صبر و سکون سے درویش کی اس اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے مگر مولانا کمال الدین خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزی کشائی کرتے؟ افسوس، تم نے دوسروں کی بھوک کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے یہ درویش شان خدا مست کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ مولانا کمال الدین کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا مگر کیا کرتا، میرے اللہ کا یہی حکم تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا۔ یہ کہہ کر گڈری پوش حضرت محبوب الہی کے قریب آیا
فرمایا اور نہایت محبت امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا، اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلتا ہوا تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین حیرت سے اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید کی حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی انسان عاجز ہے، وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بیس میں کون آیا، آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لنگر خانہ میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین اس خانقاہ سے کھانا کھاتے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ گھر اور خانقاہ کے اندر جس قدر اثاثہ ہے سارے کا سارا مساکین اور غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال داروغہ لنگر نے ہزارہا من غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔